ہے۔ اب نئے طریقوں پر عمل کرنے کے بعد اس کی کامیابی اور مقبولیت اور اس کے صحت پر اثرات میں زمانے کی ضروریات کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو بھی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے ضبط تولید۔ ضبط تولید کی تدبیر کا خیال کوئی نیا نہیں ہے۔ بعض صورتحال کے پیش نظر ایسی عورتوں کا مانع حمل تدابیر پر عمل کرنا اور ادویات کا استعمال کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ مثلا عمر کم ہونا، زچگی سے موت کا اندیشہ ہونا، یا رحم کے امراض، مثانہ کی کمزوری، رحم کی کمزوری، دل کے امراض، اور اس طرح ماں کی اپنی صحت اور دوسرا بچوں کی پرورش پر عمل کا اثر انداز ہونا۔ ایسی تمام صورتوں میں عمل روکنے کے لیے مانع حمل ادویات کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ طب میں بے شمار تدابیر تحریر ہیں، جن میں اقراص ہے، صفوف ہے، جوشاندے، فرزجہ ہے، شیاف ہے، امول اور عزل کی تراکیب قابل عمل سمجھی جاتی ہے۔ اب دور حاضر میں جہاں دوسری ترقی کی راہیں کھلی ہیں، وہاں حمل، بیضہ کا بننا، حیض کے ایام اور باراور ہونے کے بارے میں بھی بڑی تفصیل موجود ہے۔ اس سے قابل اعتماد طریقے تلاش کر لیے گئے ہیں، جن کے استعمال سے یا ان پر عمل کر کے وقفہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ مزید اس عمل کا تعلق انسان کے احساسات سے ہے اور اس کی سوچ اور اس کے خصائل سے ہے۔ اب نئے طریقوں پر عمل کرنے کے بعد اس کی کامیابی اور مقبولیت اور اس کے صحت پر اثرات میں زمانے کی ضروریات کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھ کر منازل طے کی جاتی ہیں۔ ضبط تولید نہ ہونے کے باعث اکثر عورتیں نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ ضروری ہے کہ شادی عین وقت پر کی جائے اور موزوں عمر 25 سے آگے نہ جایا جائے، اور 33 سال سے پہلے کی اولاد صحت مند اور تندرست ہو۔ جنس میں مناسب وقفہ وہ بھی ضروری ہے۔ اب دوران حصول اولاد اور بعد کی تراکیب کے لیے جدید طریقوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس میں پہلا طریقہ جو بے ضرر ہے وہ ہے عزل۔ محفوظ زمانہ ماواری ہے، جو ماواری کے 10-12 دن بعد اور 4-5 دن قبل ماواری یہ دورانیہ ہوتا ہے۔ پھر آسن کا جو محفوظ طریقہ ہے اس پر عمل کر کے اس کے بعد آتے ہیں ایام رضاعت، جس میں رحم کے عضلات سکڑ جاتے ہیں اور اس میں دودھ کی جو پیدائش ہے وہ بیضہ جزوی کے معنی ہے۔ اور اب ادویات کا استعمال، عمل جراحی، مردوں کے لیے تھیلی کا استعمال، یہ طریقے سب رائج ہیں۔ اور جو آسان اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر ضبط کرنا مطلوب ہو تو بعد از غسل حیض اگر ایک عدد تخم ارنڈ نگل لیا جائے تو اس ماہ حمل قرار نہیں پاتا۔ یہ حکمت میں سب سے پرانا طریقہ ہے اور قابل عمل طریقہ ہے۔ اس پر عمل کرنے سے آپ اس وقفے کو بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔